السلام علیکم، عرض نیوز کے ساتھ میں فبیہ رضوی آغاز کرتے ہیں آج کے بلیٹن کے ساتھ۔ عمران خان نے آرمی چیف پر الزام لگائے، چیف جسٹس کے خلاف بیان دیا، انہیں نتائج مقتنع ہوں گے۔ بلاول بھٹو۔ تو جناب اسپیکر، اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینسز ہے ہمارے آئین، ہمارے قانون کے مطابق، اور ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا، اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دھونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے۔ خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کی جماعت کے لیے بنیں گے اور خدا نخواستہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے، وہ تو ان کا ذمہ داری ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی گنڈا پور کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اسٹیبلشمنٹ سے کے رابطوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا کہنا ہے کہ عدلیہ میں جس طرح ترمیم لائی جا رہی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ان کی بھول ہے۔ ساری زبان جو ہے اس دن جلسے میں جو بولی گئی وہ ساری کی ساری ایک علیحدگی پسندوں کی زبان تھی۔ اگر آپ تاریخ کے جھروکوں میں ذرا جھانکیں تو جن لوگوں نے بھی اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کی بات کی وہ بھی اتنی تلخ زبان نہیں استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایک ساتھ والے صوبے پنجاب کے اوپر، جس میں اللہ کے فضل سے ساری قومیتیں بستی ہیں، پنجاب نے اللہ کے فضل سے ساری قومیتوں کو ویلکم کیا ہے، یہاں پہ اللہ کے فضل سے کوئی غیر محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سندھ ہے، کراچی ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ کوئی صوبہ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم لشکر لے کے جو ہے آپ پہ اب حملہ ور ہوں گے۔ بندوق دکھا کر دھمکی دی گئی، لیکن میں پٹھان ڈرنے والا نہیں، ہم پر غلط ایف آئی آر بنائی گئی۔ رات کو سٹیج پر جب جلسے کا وقت ختم ہوا تو ایک نائب تحصیلدار، جس کو یہ مجسٹریٹ انہوں نے لکھا ایف آئی آر میں، وہ ایک پولیس پارٹی کی قیادت جو ڈی ایس پی سنگجانی اور ایس ایچ او وغیرہ کرتے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے ڈسپرس ہو جائے۔ تو علی امین خان بمطابق ایف آئی آر کے اپنے گارڈ سے کلاشنکوف چین کے اس نے ڈی ایس پی کے کم پٹی پہ رکھ دی۔ میرا لکھا ہے کہ میں نے پستول نکال کے ایک ایس آئی احمد علی ہے اس کو میں نے کپڑے پاڑ دیے۔ شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا، وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پراتا ہے۔ خان کی دیوانی آج بھی اس انداز میں، فلک جاوید گرفتار ہو گئی۔ صنم جاوید نے کہا، ان لوگوں کو ہم پر کس نے مسلط کیا؟ یہ جو دو خاندان مسلط ہے نا ہمارے سروں پہ 40 سالوں سے، ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جو لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں آ سکیں۔ ان کے مطابق یہ جو ساری سیاست ہے یا پاکستان ہے وہ ان کی ذاتی جاگیر ہے، ان کے گھر کی کوئی لونڈی ہے یا ان کے باپ اور یہ جو ان کے خاندان ہے، ماں باپ بھائی بہن بیٹے چچا بھتیجے، صرف یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مڈل کلاس اٹھ کے یا کوئی عام آدمی کوشش کرے گا تو ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ وہ دوبارہ کبھی سوچے ہی نہ، اور عام لوگ کبھی سوچے ہی نہ اس طرف آنے کے بارے میں۔ ہم اس کو ایسے نشان عبرت بنائیں کہ ہم یہ لکھیں یہاں پہ کہ جس کا باپ وزیر اعظم ہے صرف وہی پالیٹکس کر سکتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پورا خاندان اس طرح خوار کرائیں۔ سونے کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی قیمت میں 2900 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سے فی تولہ سونا 2,65,900 روپے پر پہنچ گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی، عوام کے لیے خوشخبری کا موقع۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے، پاکستانی عوام کو بھی ثمرات ملنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں 11 روپے کمی ہو سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں مزید 1 روپے 74 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا، قیمتوں میں اضافے کے اطلاع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
तुम्हारे दादा जान ने जमहूरियत को तबाह कर दिया, बिलावल के नाना जान ने मुल्क को आड़े दिया। इस वक्त राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। जैसा भी ये शख्स समझने पर मजबूर हो गया है कि ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि ये ट्वीट कौन कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया, आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से। कैदी नंबर 804 बिलावल भुट्टो आज गुस्से में आ गए। असेंबली में बिलावल भुट्टो ने कहा जो खान साहब ने कहा उसकी तहकीकात की जाए। जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में हर आईनी इदारा पे हमला किया है, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। मैं तजवीज़ कर देता हूँ तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं। ये जो इनका फॉर्म 45 फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। साजिश जिसने पहले अदम एतमाद को रोकना था, फिर चीफ का अपॉइंटमेंट का रोकना था, उस साजिश ने इस इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने थे जनाब स्पीकर। जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में है, जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपके मिसाइल में इजाफा होते हैं और पाकिस्तान के मिसाइल में इजाफा होते हैं। फिर मिलेंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए अर्स न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।